10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، چونکہ 10 محرم آنے والا ہے اور ہم ہر سال اس حوالے سے احادیث بھی شیئر کروا دیتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کافی دن پہلے ہی چونکہ اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے اور کون سی تاریخ کو اس دفعہ یہ روزے بن رہے ہیں، 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جن کے اندر جنگ کرنا منع ہے، الا یہ کہ آپ پر جنگ مسلط کر دی جائے۔ قرآن پاک میں وہ 4 مہینے بائی نیم مینشن نہیں ہوئے، البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو نبی الاسلام کا 10 ذوالحجہ کا خطبہ ہے، یوم النہر کا خطبہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تھا، کیونکہ مشرکین عرب جنگ کرنے کی خاطر مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے کہ جی اس دفعہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ رمضان کے بعد ہوگا، کنزیکٹو بات، اور پھر اگلے سال اس کو کسی اور جگہ پر لے آئے، یوں وہ بدلتے رہتے تھے تاکہ اپنی جنگیں جاری رکھیں، کیونکہ جنگ کرنے کو وہ حرام سمجھتے تھے حرمت والے مہینوں میں۔ وہ اتنی دفعہ انہوں نے الٹریشن پرفارم کی کہ جب نبی الاسلام نے آخری حج کیا تو وہ اپنی اوریجنل جگہ پہ واپس آ چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پہ واپس آ گیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹو ہیں جو حج کے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ تینوں حج کے مہینے اس لیے ہیں کہ پہلا ایک مہینہ جو ہے وہ حاجیوں کے سفر کے لیے ہے، سینٹر میں حج آ جاتا ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ بھی ان کے واپسی کے سفر کے لیے، ظاہر اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے تاکہ اگر خدا نخواستہ جنگ والا کوئی معاملہ ہو تو لوگ رک جائیں تاکہ حاجی جو ہے حج کے لیے وہاں پر آ سکے۔ اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے، اس میں حرمت والا مہینہ محرم بھی آ گیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اور محرم کے مہینے کے پوائنٹ آف ویو سے الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو رمضان مبارک کے بعد سب سے محبوب جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور نفلی نمازوں میں سب سے بڑھ کر محبوب فرض کے بعد یعنی کہ قیام اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے روزے رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور پھر اس میں اسپیسیفکلی جو 10 محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ خاص فضیلت رکھتا ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملا کر آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہے صرف عاشورہ کے روزے کے اوپر۔ اس میں جو اہل تشیع کی ریزرویشن ہے کہ یہ بنو امیہ نے روزہ گھڑا ہے 10 محرم الحرام کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے، اس پہ میں نے تفصیلاً 40 منٹ کی ایک ویڈیو بنا دی تھی، اور اس میں نے ثابت کیا تھا کہ اہل تشیع کے ہاں بھی عاشورہ کا روزہ ملتا ہے۔ واقعہ کربلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ پہلے سے ہی ہے، اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا بریف بھی کر دیتا ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ شریف میں تھے تو آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی اعلان نبوت سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب مدینہ شریف آپ علیہ السلام آئے تو یہاں پر بھی آپ نے صحابہ کرام کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب رمضان مبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا اب یہ آپشنل ہے، جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھ لے، جس کی مرضی نہ رکھے، جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان مبارک اور عاشورہ کے سوا
کسی اور دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی نبی علیہ السلام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. رمضان مبارک کے مہینے کے روزے تو ویسے ہی فرض ہیں, ان کے بعد اگر کسی روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے, تو وہ عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ تھا. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام اس کو افضل سمجھ کر رکھتے تھے, کہ یعنی یہ فضیلت والی چیز ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی, کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کو اس حال پہ پایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے, تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا شکرانے والا دن منائیں. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. یہ تینوں احادیث بخاری مسلم میں. البتہ صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ احادیث آئی ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, کہ جب نبی علیہ السلام نے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو یہود و نصارہ کی تعظیم کا دن ہے اور آپ نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا. یعنی آپ علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ اگر آپ کو کوئی مشورہ دیتا تھا اور وہ لاجیکلی درست ہوتا تھا تو آپ اس پہ ناراض نہیں ہوتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ مشورہ تو درست ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ اگلے سال اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے. اچھا, اب یہ جو بھی میں نے بولا نا, یہ بریکٹ میں ڈالا جاتا ہے. مسلم شریف میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے. اس کی وجہ سے بعض جو غیر مقلد علماء ہیں, اہل حدیث نہیں میں کہتا, اہل حدیث تو وہ ہوتے ہیں جو سلف کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں. ایک غیر مقلد عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے تھے, اور ہمارے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ کے استاد تھے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی, وہ لوگوں کو ایمفسائز کرتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ 9 محرم کو رکھنا چاہیے, 10 محرم کو نہیں رکھنا چاہیے. حالانکہ اپنی عقل سے بھی اگر کوئی کام لے کہ عاشورہ کا تو مطلب ہی 10واں دن ہے, تو 10ویں دن کا روزہ 9ویں دن کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ایک نان سینس بات ہے. وہ اس حدیث کی وجہ سے, حالانکہ وہ اس سے متعلقہ باقی حدیث پڑھتے تو ان کو مقدمہ کھل جاتا. مسلم شریف میں ہی موجود ہے, ایک تابعی نے آ کے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ یہ جو عاشورہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو مجھے بتائیں میں عاشورہ کا روزہ کب رکھوں؟ تو انہوں نے فرمایا جب محرم کا چاند نظر آئے تو تم دن گننے شروع کرو, اور جب 9 تاریخ آئے تو وہاں سے اپنے روزے کا آغاز کرو. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ آغاز 9 سے ہونا ہے. مراد یہ کہ 9 کا بھی رکھنا ہے اور 10 کا بھی رکھنا ہے. اسی لیے بریکٹ میں آگے لکھا ہوتا ہے کہ آغاز 9 سے ہو رہا ہے, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ صرف 9 کا ہی رکھو, آغاز 9 سے کرو. اس کو سپورٹو جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. شیخ البانی اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ہمارے استاد اسے تدلیس کی وجہ سے ضعیف سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے استاد نے فٹ نوٹ پہ یہ لکھ دیا ہے کہ چونکہ اس کی صحیح سند سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے, لہٰذا یہ ترمذی والی روایت اپنی جگہ درست ہے کہ وہی ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 10 محرم کا جب تم نے روزہ رکھنا ہے تو 9 اور 10 2 روزے رکھنے ہیں اور یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. تو معاملہ بالکل کھل گیا. مسند امام احمد میں ایک کمزور سند کے ساتھ روایت ہے, اور اجتہاداً اس کو بھی لیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کہ اس میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ یا تو 10 محرم سے پہلے ایک روزہ ایڈ کرو یا بعد میں کرو, یعنی 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. لیکن یہ روایت کمزور ہے. اجتہاداً اس لیے درست ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کا 9 کا روزہ چھوٹ گیا تو 10 محرم کا روزہ رکھے, اس کے بعد 11 ایڈ کر لے, تاکہ وہ مخالفت والا معاملہ جو ہے اپنی جگہ پہ قائم رہے. یہ نہ ہو کہ 9 کا چھوٹ گیا تو وہ اب یہ کہنا شروع کر دے کہ 10 کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی. تو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اجتہاد بالکل درست ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس کمزور روایت بھی موجود ہے, تو اجتہاد بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے گا. تو اس سال 1448 ہجری جو آغاز ہوا انشاءاللہ پاکستان میں 25 اور 26 جون 2026, 9 اور 10 محرم الحرام 1448 ہجری ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور کوشش کریں کہ خود بھی یہ روزہ رکھیں, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ گزشتہ کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے.
ایک روزہ. اور ظاہر ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی ایڈ کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ 9 کا سکپ ہو جائے یا کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے تو پھر آپ 11 کا ایڈ کر لیں، تاکہ اس فضیلت سے کوئی بھی محروم نہ رہے.